لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ناظرین وسلام علی من اتبع ہدایہ. پروگرام ہے روبرو اور میں ہوں آپ کا میزبان سید آصف بخاری. ساری تعریفیں سارے حمد و ثنا اس ذات پاک کے لیے جو واجب الوجود ہے، جس نے کسی کو نہیں جنا اور جس کو کسی نے نہیں جنا، جو تب بھی تھا جب کچھ بھی نہ تھا، اور جو تب بھی ہوگا جب کچھ نہ ہوگا، کہ جس کی تخلیق کردہ ساری کائنات ہے، سارے مخلوقات ہیں. اور بے پناہ اور بے شمار درود و سلام اس ذات اقدس پر کہ جس کی خاطر کائنات وجود میں آئی، جس کو باعث رحمت بنا کر بھیجا رب العالمین نے تمام عالمین کے لیے، جس کا شیوا بشیر و نذیر ہے، اور جس کی مدح میں مسلم تو مسلم غیر مسلم بھی پکار اٹھتے ہیں. وہ ابیض یستسقی الغمام بوجہہ ثمال الیتامی عصمت لاراملی. وہ گورے مکھڑے والا کہ جس کے روئے زیبا کے واسطے سے ابر رحمت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں. ناظرین، ہمارے لیے باعث افتخار ہے اور باعث فخر بھی کہ ہمارے روبرو اس وقت امت مسلمہ کے معروف اسلامک اسکالر، دانشور اور مفکر اور گرد و پیش میں رونما ہونے والے واقعات پر گہری نظر رکھنے والے ڈاکٹر عبید اللہ فہد صاحب ہمارے بیچ تشریف فرما ہے. ہماری سعادت ہے کہ آج ہم کچھ لمحات ان کے روبرو گزاریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر امت کا شیرازہ اور اس کی صورتحال کیا ہے. ان سے ذاتی زندگی کے بارے میں بھی سوالات ہوں گے اور امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال کو لے کر بھی ان سے پوچھا جائے گا. آپ ہمارے ساتھ بنیے رہے. فی الحال خوش آمدید ہے ڈاکٹر صاحب کا ہمارے پروگرام میں. بہت بہت شکریہ کہ آپ بہت ٹائٹ شیڈول کے باوجود بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، جس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کا تعارف اپنے ناظرین کے روبرو اختصاراً دے دیا. آپ اپنا تعارف دے، ابتدائی تعلیم کہاں پہ ہوئی اور اب تک کے سفر میں اختصاراً کون سے مراحل پیش آئے آپ کے ڈاکٹر صاحب؟ ناظرین محترم، میں عبید اللہ فہد اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ اسلامک اسٹڈیز میں پچھلے 17 سالوں سے اسلامیات کا سبجیکٹ طلباء کو پڑھاتا رہا ہوں، اور اسلام اور اسلامی تحریکات کے مختلف موضوعات پہ میں نے تقریباً 6 PhDs بھی مکمل کرائی ہیں. میری اصل ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ کے معروف دینی ادارہ جامعۃ الفلاح، وہاں پھر میں نے عالمیت، فضیلت اور قرآن کریم میں تخصص کے کورس مکمل کیے، اور وہاں سے فراغت کے بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی حاضر ہوا. وہاں میں نے پولیٹیکل سائنس میں BA MA MPhil اور PhD کی. PhD میں میرا اختصاص مسلم پولیٹیکل تھاٹ، خاص طور سے دور جدید میں ایک اسلامی جمہوری شورائی نظام کس طرح سے نافذ ہو سکتا ہے، اس کا ماڈل کیا ہو سکتا ہے، اس پر میں نے کام کیا. اس کے بعد سے اسلام کی سیاسی فکر پہ، قرآنی مطالعات پہ اور اسلامی تحریکات پر اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ حضرات کی دعاؤں سے 32-33 کتابیں میری انگریزی اور اردو میں آ چکی ہیں. مختلف زبانوں سے میں نے ترجمے بھی کیے ہیں، اور تقریباً 135-40 مقالات ملک بھر اور ملک کے مختلف جرائد میں شائع ہو چکے ہیں. میں نے 150 سے زیادہ سیمینار اٹینڈ کیے اب تک، نیشنل انٹرنیشنل. کئی ورکشاپ آرگنائز کیے ہیں، 8-10 سیمینار آرگنائز کیے میں نے. اور یہ سارا کام بس اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم کی عنایت سے اسلام اور مسلم امت کے مختلف مسائل کے ارد گرد گھومتا ہوا یہ مختصر سا ایک ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے جو میں نے انجام دی ہے. طالب علمی کے زمانے میں
طلبہ تحریکات، اسلامی طلبہ تحریکات سے براہ راست وابستہ رہا ہوں، اور ہندوستان کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، اور مسلم محلوں میں، گلیوں میں، مسلم تنظیموں سب سے براہ راست میرا انٹریکشن رہا ہے، اور الحمدللہ ٹیچنگ پروفیشن سے وابستہ ہونے کے بعد بھی میں نے اس انٹریکشن کو اور زیادہ مضبوط بنایا، اور مختلف سطحوں پر ملت کے مسائل اور تحریکات اسلامی سے اور مسلمان انجمنوں اور تنظیموں سے جو ملت کے مختلف مسائل پہ کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ میرا انٹریکشن رہا ہے۔ میں نے پچھلے 10 سال سے قرآن کریم کا درس بھی اپنے یہاں شروع کیا، اور الحمدللہ سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر اس وقت سورہ طور تک مکمل ہو چکا ہے۔ ابھی میرا خیال ہے کہ تقریباً 2-3 سال اور لگیں گے تو پورا قرآن مکمل ہو جائے گا۔ یہ مختصر سا تعارف ہے، یہ کوئی اپنی خدمات کا تذکرہ نہیں ہے، اور نہ کوئی تعلی ہے اس میں، نہ کوئی نمائش ہے، بس اللہ کا فضل و کرم ہے کہ بہرحال الحمدللہ اللہ آپ سے دین اسلام کی اور زیادہ خدمات حاصل کریں، اور آپ امت کے لیے باعث افتخار ثابت ہوں، اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کو نجات حاصل ہو۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو تھا بہرحال آپ کے ذاتی تعارف تک جو بات تھی، ہم نے آپ نے ہمارے ناظرین کے گوش گزار کی۔ ایک براڈر کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو امت مسلمہ کی کنٹمپریری دور میں، موجودہ دور میں عالمی سطح پہ اس وقت آپ کی نظر میں حیثیت کیا ہے؟ یہ بڑا نازک سوال آپ نے کیا ہے، اور اگر ہم ملت کی تعریف کریں تو ہمارے ناظرین کرام خوش ہوں گے، اور اگر کوئی تجزیہ کریں تو جو فیکٹرز اس میں انوالو ہیں ان کا ذکر کیے بغیر ایک طرح کی ناانصافی بھی ہوگی۔ لیکن پچھلے 20-25 سالوں سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ملت مختلف سیاسی، معاشی اور عسکری اندرونی بیرونی سازشوں کا شکار رہی۔ اس کے باوجود ان پچھلے 15-20 سالوں میں ایک طرح کا احیاء، ایک نشت، ایک بیداری، رینیسانس سا نظر آ رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے، اس کا فضل ہے کہ تمام تر مشکلات کے باوجود اب ملت اپنے وجود کو منوا رہی، سیاسی سطح پر بھی اور تہذیبی سطح پر بھی دھیرے دھیرے احساس ہو رہا ہے کہ امت مسلمہ زندہ ہے۔ آج سے 20-25 سال پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں بات ڈال کر کے مسلمان بات کرے، اور تہذیبی اور فکری زوال کی انتہا یہ تھی کہ مسولینی کے نام کے آگے علیہ السلام لکھا ہمارے بعض اسکالرس نے اور دانشوروں نے، اور تہذیبی بحران، فکری بحران کا عالم یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو قوم عروج کی طرف جا رہی ہے، فتح کی طرف جا رہی ہے، وہی اصل مومن قوم ہے۔ تو حضرت ہٹلر کے الفاظ استعمال ہوئے۔ آج ہمیں تماشا لگتا ہے، آج نئی نسل یہ سب جوکس لطیفے لگتے ہیں، لیکن ایک دور تھا کہ مسلمان فکری طور سے، تہذیبی طور سے بڑی پست حالی کا شکار تھے۔ آپ شاید مارکسزم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جی نہیں، ایک دور چلا تھا۔ نہیں، مارکسزم نہیں، بلکہ مارکسزم کے علاوہ خود ویسٹ کا اتنا ڈومینیشن تھا کہ اب تو عالمی ترازو میں آپ دیکھیے تو گلی محلے میں رہنے والا ایک تھوڑا سا بھی تعلیم یافتہ مسلمان نوجوان وہ مغرب پہ تنقید کر رہا ہے۔ اب ایکسپوز ہو گیا سارا ایکسپلائٹیشن، اور مغرب کے سارے ہتھ کنڈے، اس کا سارا ہتھیار، اس کے سارے حربے جو مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوئے وہ بے نقاب ہو گئے ہیں۔ اور ہندوستان میں دیکھیں آپ، خود ہندوستان میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، علامہ اقبال کہتے ہیں، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلاتم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ یہ حالات جو دیگرگوں حالات، حادثات، مسلسل سازشیں، مسلسل حملے ہوئے، اس میں امت کے اندر بیداری پیدا ہوئی، اور اب امت کھڑی ہے، اب وہ اپنے آپ کو اثر کرنا چاہتی ہر سطح پر۔
تو من جملہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں گرچہ حالات جو امت مسلمہ کا سٹیٹس ہے کنٹمپریری دور میں، گرچہ وہ تھوڑا بگڑا ہوا تھا، لیکن اب دھیرے دھیرے شیرازہ جو ہے سمٹ رہا ہے اور امت مسلمہ ہدایت کی راہ پر گامزن ہے. ابھی کچھ سکت آ رہی ہے امت میں. نہ صرف یہ کہ ہدایت کی راہ پر گامزن ہے اور سکت آ رہی ہے، بلکہ مغرب کے مقابلے میں اب وہ اس پوزیشن میں آ رہی ہے کہ وہ ایک طاقتور بلاک کی حیثیت سے آئندہ مستقبل میں کھڑی ہو سکے. اس کے تضاد میں اگر آپ دیکھیں پچھلی 2-3 برس کی حالات پہ اگر ہم تجزیہ کریں تو عالمی سطح پر جو ہے مسلمان قوم کو سٹیگمیٹائز بہت کیا گیا. یا پوسٹ 9/11 امریکہ کی بات کریں، جو ہی 9/11 کا واقعہ سانحہ پیش آیا تو اس کے بعد ہی امریکہ کے تھنک ٹینکس نے سر جوڑا اور ایک بہت بڑی مشاورت کا انعقاد کیا گیا، جس مشاورت کا نام پڑا کلچر ٹاک، جس میں کلچر کو، ثقافت کو سیاسی رنگت دی گئی اور 2 آئیڈینٹیٹیز سامنے آ گئی. ایک آئیڈینٹی گڈ مسلم، سیکنڈ آئیڈینٹی بیڈ مسلم. کیا ایسی کوئی آئیڈینٹی ہے یا ایسی کسی آئیڈینٹی کی گنجائش ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ کیا تھا؟ صرف یہی نہیں بلکہ مغرب نے، امریکہ خاص طور سے، اور اس میں برٹن بھی آگے ہے، تھنک ٹینک نے اسلام کا وہ برانڈ، اس کا وہ شیڈ جو امریکہ کے لیے بطور خاص قابل قبول ہو، اس نے تیار کی. آج سے بہت پہلے سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ٹرم کوائن کیا تھا، انہوں نے اسلام امریکانی، امریکن اسلام. وہ اسلام جو امریکہ کے انٹرسٹ کو سوٹ کرے. بالکل. مارشل پلان آیا پورے مڈل ایسٹ میں، امریکہ نے اپنے اکانومک سپورٹ کے ذریعے سے ایک امپلیمنٹ کیا، وہ مارشل پلان مشہور ہے. وہ مارشل پلان پہ تبصرہ کرتے ہوئے سید قطب نے کہا یہ اسلام الامریکانی یا امریکن اسلام. آج جو ایک نیا اسلام پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، وہ امریکہ کہتا ہے، ویسٹ کہہ رہا ہے اس وقت کی پولیٹیکل اسلام یہ بہت اچھا ہے، کانسٹیٹیوشنل اسلام، ڈیموکریٹک اسلام، لبرل اسلام، سیکولر اسلام. اس کے مقابلے میں جو لوگ اسرٹ کر رہے ہیں اپنی آئیڈینٹی کے لیے مسلمان، ان کو کہتے ہیں یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ آبسکیورنٹسٹ ہیں. یہ اس طرح کی ڈویژن اسلام کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. نئی ایک ٹرم پھر آ گئی، ریڈیکل اسلام. یہ سب جو ٹرمز ہیں یہ اصلاً مسلمانوں کو آپس میں ڈیوائڈ کرنے کے لیے، ان کو ایک دوسرے سے لڑانے کے لیے پیدا کی جا رہی ہے. ورنہ آپ سوچیں کہ 20-25 سال پہلے آج جس کو یہ کہتے ہیں پولیٹیکل اسلام از ایکسیپٹیبل ٹو اس، وہی پولیٹیکل اسلام ان کے نزدیک ریڈیکل اسلام تھا. تو کیا آپ مانتے ہیں کہ پروجیکشن کے طور پہ ویسٹ نے پھر سلمان رشدی کو پروجیکٹ کیا، تسلیمہ نسرین کو پروجیکٹ کیا؟ 100% یہ تو ہمیشہ ہوتا رہا ہے، بس تو پروجیکٹ کرتا ہی ہے. لیکن یہ الفرقان قرآن کا ایک نیا ایڈیشن تیار کرنا، یا تسلیمہ نسرین، اور یہ لوگ تو بہت چھوٹے مہرے ہیں، ان سے وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے. اس سے بڑا پروجیکٹ ہے امریکہ کا یہ کہ مسلمانوں میں ایک ایسا گروپ کلیش پیدا کر دیا جائے تمام پوری سوسائٹی میں، جس میں مسلمان آپس میں ڈیبیٹ کرنے لگیں کہ بھئی یہ اسلام قابل قبول ہے، اسلام بڑا ماڈریٹ ہے، اسلام بڑا بیلنسڈ ہے، اسلام یہ ایکسیپٹیبل ہے، اسلام رحمت ہے. The mild picture of Islam, so called. حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ڈیموکریٹک اور کانسٹیٹیوشنل اسلام وہ امریکہ کے لیے واقعی ایکسیپٹیبل ہے. آج سے 20-25 سال پہلے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان کی نگاہ میں موسٹ ریڈیکل تھے، سید قطب موسٹ ریڈیکل تھے. آج وہ لوگ ان کے لیے ایکسیپٹیبل پولیٹیکل اسلام کے علمبردار بن گئے ہیں. اور اگر وہ پولیٹیکل اسلام کے علمبردار ہیں، پولیٹیکل اسلام ان کے لیے بہت ایکسیپٹیبل ہے، تو وائی ناٹ حماس واز ایکسیپٹیڈ؟ That was political Islam. غزہ پھر متضاد کیوں؟ Yes, why not in Algeria? The election was why not accepted by the West? یا چیچنیا. یہ تو صرف مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے یہ نئے نئے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں. اگر شوشوں کی بات کریں اور اندر سے ایک گہرائی سے ایک تجزیہ کریں، 2 باتیں سامنے آ جاتی ہیں. اسلام سے پہلی بات ایک مسلمہ حقیقت کی اسلام سے ویسٹ کو خطرہ ہے. یہ تو مسلمہ حقیقت ہے جس کا اعتراف آپ بھی کر چکے ہیں اور ہر ذہین مسلمان کر چکا ہے، کرتا بھی ہے. تو اس ڈر کی وجوہات کا اگر ہم تجزیہ کریں، کیا یہ آئل پالیٹکس ہے یا پھر اسلام سے کوئی اور خطرہ ہے؟ دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ اسلام سے مغرب کو کوئی خطرہ نہیں. وہ خطرہ محسوس مسلمان مغرب کے مقابلے میں ایک ڈینجر کی حیثیت سے کھڑے ہونے کی پوزیشن میں نہ ہیں، نہ ہو سکتے ہیں، نہ ان کا مشن اس کی اجازت دیتا ہے.
رسول پاک تو رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، مسلمان پوری تاریخ میں رحمت ہی رہے، اور آج بھی ویسٹ کا جہاں جہاں انٹریکشن ہو رہا ہے مسلمان رحمت ثابت ہو رہے ہیں. لیکن جو ویسٹ انٹیلیجنشیا ہے ہمیشہ اس کو کوئی ایشو چاہیے مسلمانوں کے خلاف تو فی الحال کیا لڑنے کے لیے. فی الحال کیا اس وقت اسلام کو ایک خطرہ بنا کے پیش کر رہے ہیں ایسا کہ کلیش آف سویلائزیشن. یہ ہنٹنگٹن کا نظریہ ہے، تہذیبی تضاد، تہذیبی تصادم کا نظریہ ہے. اس نے ایک تھیورائز کیا کہ دو تہذیبوں کی جنگ ہونے جا رہی ہے، ایک وہ تہذیب جو مغرب اور ایک وہ تہذیب جو اسلام دیتا ہے. تو دو بلاکس ہو گئے دنیا کے، ایک تو ویسٹ. کوئی بلاک نہیں ہے، کوئی تہذیبی تصادم نہیں ہے، زبردستی ہے، بالکل فورج نظریہ ہے، ایک فیبریکیٹڈ نظریہ ہے، صرف مغرب کو متحد کرنے کے لیے اسلام کے خلاف. کہیں اس میں تیل کا ذکر عمل دخل تو نہیں؟ کیونکہ اب دنیا جو ہے انرجی ڈریون ہو گئی ہے، امریکہ چاہتا ہے خلیج فارس میں آ جانا. دیکھیے یہ تو پورا پالیٹکس ہی ہے، ڈومینیشن جو ہے یہ ڈومینیشن ہی کے لیے، ہیجمنائزیشن جو پوری پالیٹکس ہے امریکہ کی وہ تو ہے، یہ غلبے کے لیے ہی سارا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے واقعی بڑی سنجیدگی کے ساتھ تھیورائز کیا، کچھ چیزوں کو تجزیہ کیا، ان کے تھنک ٹینک بیٹھے اخلاص کے ساتھ کہ ہاں دنیا میں جمہوریت کیسے آئے، امن کیسے قائم ہو. ایسا تو نہیں ہے، پورا یہ تو پاور تو پالیٹکس ہے ہی. انٹرنیشنل لا آپ واقعی جانتے ہیں، پوری انٹرنیشنل ریلیشنز میں جن لوگوں کو نگاہ وہ جانتے ہیں امریکہ کو چاہیے کچھ ایسا ڈومینیشن کے لیے. تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ویسٹ کو یونائٹ کرنے کے لیے اس نے ایک نیا شرح چھوڑا ہی. اچھا، اسے قطع نظر، اسے قطع نظر یہ تو تھی بہرحال بین الاقوامی سیاست کی باتیں. واپس اپنے امت کے شیرازے پہ آ جاتے ہیں. امت سے وعدہ ہے امامت کا، لیکن ساتھ میں یہ لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے لیے عہد نہیں ہے، یہ عہدہ نہیں ہے. بین الاقوامی سطح پہ دیکھیں کہ گڑ کے ساتھ گیہوں بھی پیس رہا ہے. بین الاقوامی سطح پہ ایک براڈر کنٹیکسٹ میں مسلمان تنگ حالی کا شکار ہیں، جگہ جگہ سے دھکے، اور پھر شکوہ بھی کرتے ہیں علامہ کی زبان سے، پھر جواب شکوہ بھی آ جاتا ہے. تنگ حالی کیوں؟ وعدہ تو امامت کا ہے. دیکھیے یہ جو مسلمانوں کی صورتحال ہے، ان کی جو زبوں حالی ہے، اس کے کچھ خارجی اسباب ہیں ایکسٹرنل، اور کچھ اس کے انٹرنل اسباب ہیں. دنیا تو پوری طرح سے ایک لگی ہوئی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف معاہدہ آرائی جاری رہے، اور ہر سطح پر سازشیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کو ہر میدان میں پیچھے کرنے کے لیے، یہ نیچے سے لے کر کے اوپر تک. لیکن بدقسمتی ملت کی یہ ہے، معاف کیجیے گا، کہ ہمارے علماء کو، دانشوروں کو شاید ادراک نہیں ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے سامنے کیا الغار ہے، کیا چیلنجز ہیں، اور ہمیں اپنی صفوں میں کس طرح سے اتحاد پیدا کرنا ہے، اور اپنی صلاحیتوں کو، اپنی طاقت کو، اپنی انرجیز کو، اپنے وسائل کو ملت کے حیا کے لیے کس طرح استعمال کرنا ہے. یہ ملت کے اندر بحیثیت مجموعی اس کا شعور نہیں ہے. اور اتنی دھڑے بازی، اتنے گروپس، اتنا انتشار ملت کے اندر، اور سب سے زیادہ انتشار تو مجھے معاف کیا جائے کہ خود ہمارے دانشوروں میں، علماء میں ہے. ملت تو کہیں کہیں نظر آتا ہے کہ ملت متحد کھڑی ہے، لیکن ملت متحد ہوتی ہے مگر ہمارے علماء، ہمارے دانشور، ہمارے لیڈران صفوں میں انتشار پیدا کر دیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ڈنمارک میں کارٹونسٹ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کارٹون بنایا. اس نے محض ایک مسلمانوں کی، رسول اکرم کی شبیہ کو داغدار کرنے کے لیے. بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی ہیومن رائٹس کا معاملہ نہیں، کوئی فنڈامنٹل رائٹس کا معاملہ نہیں، کوئی فریڈم آف پریس، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. پورے ویسٹ نے اس کو سپورٹ کیا. لیکن آپ دیکھیے یہ بہت ہی پازیٹیو چیز ہے کہ پوری دنیا اسلام، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، یورپ، امریکہ، ہر جگہ جہاں دنیا کا مسلمان تھا سب نے متحد ہو کر کے اس کے خلاف آواز بلند کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملت کے اندر اتحاد ہے کسی نہ کسی سطح پر. اور آج بھی جب کوئی ایسی کال دی جاتی ہے تو ملت کھڑی ہو جاتی ہے. یونیفائنگ فیکٹر کہیں نہ کہیں بہت موجود ہے، فیکٹرز بہت سے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو دانشور ہیں، لیڈران ہیں، علماء ہیں، ان کی فیکٹرز کو سامنے نہیں لا پاتے. ان کی صفوں میں یہ تو بہرحال ایک المیہ ہی ہے. لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ جب آپ نے ابھی فرمایا کہ
مختلف محاذ آرائیاں چھیڑی گئی ہیں امت مسلمہ کے خلاف. اور ایک بات آپ نے یہ بھی فرمائی کہ مسلمان کو ادراک نہیں ہے اپنی حیثیت کا کہ وہ کہاں پہ ہے, ایک ریئلائزیشن نہیں ہے. تو کیا ہم یہ مان کے چلیں کہ اس کو ریئلائزیشن ہے ہی نہیں آج سرے سے ہی, یا اس کو ریئلائز نہیں کرنے دیا جا رہا ہے؟ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کلچرل انٹروژن بہت ہو رہا ہے, مسلمان کو دوسرے خرافات میں الجھایا جا رہا ہے تاکہ اس کا اصلی حقیقی دھیان جو ہے حقیقی مدعے کی طرف سے ہٹ جائے. کلچرل انٹروژن ہے. اس وقت فتنے مکانوں پہ برس رہے ہیں جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق بالکل عین مطابق وہی ہو رہا ہے. تو کیا وجوہات ہیں؟ بالکل شیرازہ بکھر گیا ہے اور کلچرل انٹروژن آ گیا ہے. دنیا کا پتلا ترین کپڑا آج کل مسلم کمیونٹی کو سپلائی کیا جا رہا ہے, خرافات میں الجھایا جا رہا ہے ایک مسلم نوجوان کو. کون سی وجوہات درکار ہو سکتی ہے اس کی؟ دیکھیے میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کروں گا اس میں. یہ تو فتنے ہمیشہ ہر دور میں رہے ہیں اور مسلمانوں کو ہمیشہ الجھایا جاتا رہا ہے, اور یہ شیطان کے حربے ہیں. شیطان اور اس کی جو طاقتیں ہیں وہ ہمیشہ مسلمانوں کو ان کے اصل مشن سے غافل کر کے دوسرے پگڈنڈیوں پہ لے جانے کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں اختیار کی جاتی رہی ہیں. آج بھی وہ ساری ترکیبیں آزمائی جا رہی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ملت بحیثیت مجموعی, میں عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, دیکھیے ان کے اندر کتنا شعور آ رہا ہے, دینی شعور کتنا زیادہ آ رہا ہے پہلے کے مقابلے میں. ان تمام الجھاؤں کے باوجود اور ان تمام سازشوں کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ ملت کا رشتہ قرآن سے, اس کے اپنے سورسز سے, اصل مآخذ سے جڑا ہوا ہے. کچھ نہ کچھ کمٹمنٹ ہے. اگر یہ کمٹمنٹ نہ ہوتا تو ملت کب کی بہہ چکی ہوتی. اور یہ کمٹمنٹ اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے خود یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اس دین کی حفاظت کریں گے, ہم قرآن کی حفاظت کریں گے, اس دین کی حفاظت کریں گے. اس کی حفاظت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ملت بحیثیت مجموعی کسی نہ کسی سطح میں وابستہ ہے اپنے دین سے, اور وہی دعوت کا کام بھی آگے چلا رہے ہیں, اور اسی سے یہ دعوت کا اور اتحاد کا, اصلاح کا یہ سارا کام چل رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ ہماری امت بحیثیت مجموعی یہ گمراہی پر کبھی متفق نہیں ہوگی. لا تجتمع امتی علی ضلالت, حدیث ہے کہ میری امت ضلالت پر, گمراہی پر کبھی متفق نہیں ہوگی. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ گروپس گمراہ ہو جائیں, لیکن بحیثیت مجموعی پوری امت کسی منکر کو, کسی برائی کو, کسی بدعت کو, کسی گمراہی کو سپورٹ کرے, ایسا نہیں ہوگا. اجتماعی سطح پہ بات ہو رہی ہے, تو اگر ہم بحیثیت مجموعی امت پہ نظر دوڑائیں تو فرقہ پرستی, جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ فرقے بہت بن گئے, تو حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ 72 فرقے ہوں گے, ناجی ایک فرقہ ہوگا. تو میرا مختصر سا سوال, ناجی کون؟ کوئی فرقہ؟ پوری امت. تو امت کے 72 فرقے, 72 فرقے پیدا ہوتے رہیں گے, لیکن اللہ کے رسول نے خوشخبری بھی دے دی کہ ایک فرقہ ہوگا جو ناجی ہوگا, نجات یافتہ ہوگا. اور آپ نے اس کی تعین نہیں کی, اللہ کے رسول نے اس کی تعین نہیں کی. یہ بڑی حکمت ہے اس میں. اللہ کے رسول نے تعین نہیں, یہ تو اشارہ کر دیا کہ فساد آئے گا, فتنہ آئے گا, امت بڑھ جائے گی مختلف فرقوں میں, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ خوشخبری بھی دی کہ ایک فرقہ ہوگا جو نجات یافتہ ہوگا, اور اس کی تعین نہیں کی. فرقہ کی کوئی ڈیمارکیشن نہیں ہے, کوئی کلیئر کٹ پیرامیٹرز نہیں اس کے. یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ 72 فرقوں میں سے چیدہ لوگ جن کی اخلاصی نیت ہو. نہیں, اللہ کے رسول نے تو اس کا ڈیمارکیشن تو کر دیا نا. آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. بالکل. ایک تو اگر تم ان چیزوں کو اختیار کرتے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. تو ڈیمارکیٹڈ تو ہے ملت کہ جس نے بھی قرآن و سنت کو اختیار کیا وہ گمراہ نہیں ہوگا. اب کتاب اور سنت کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں کی جو لوگ پیروی کریں گے اس میں بہت اندیشے ہیں گمراہی کے. تو جو لوگ قرآن سے وابستہ رہیں گے, اللہ کے رسول کی سنت سے وابستہ رہیں گے, وہ ہدایت سے, حق سے قریب تر رہیں گے, اور نجات یافتہ جو وہی ایک ناجی فرقہ بن گیا. تو ظاہر ہے کہ جو قرآن و سنت سے قریب تر ہوگا وہی نجات پائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, واپس آ جاتے ہیں بین الاقوامی حالات پہ, بین الاقوامی ریلیشنز پہ, پالیٹکس پہ, ویزا ویز اسلام. معیشت کسی بھی قوم کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتی ہے, تو مسلمہ حقیقت ہے. مسلمانوں کے پاس بھی ایک آزمایا ہوا معاشی نظام ہے جس سے آج کل بہت دوری اختیار کر چکے ہیں مسلمان امت کافی حد تک, لیکن الحمدللہ نا امیدی پھر بھی کفر ہے. کہیں کہیں پر بالکل عمل میں ہے وہ پورا نظام جو اسلام نے ہمیں رہنما خطوط پر وضع کر کے دکھایا تھا. تو معیشت کس ڈگر چل رہی ہے امت مسلمہ کی؟ سود بہت آ رہا ہے, سود پہ کاروبار ہو رہا ہے. اسلام کا جو معاشی نظام ہے, زکوٰۃ کا جو نظام ہے, اور انٹرسٹ فری بینکنگ ہے, تعاون اور تکافل کا جو اس کا پورا سسٹم ہے,
وہ پورا سسٹم جو ہے وہ اسلام کے عقیدے اور اس کے اخلاق سے جڑا ہوا ہے. پریکٹیکل اپلیکیشن کہاں ہے اس کی, کہاں پر؟ جب تک ہم اسلام کے عقیدے اور اسلام کے ورلڈ ویو کو ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے, ہم اسلام کے معاشی نظام کو امپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام کا معاشی نظام الگ سے اپنے آپ میں کوئی ایک سسٹم ہے, اس کو لے آ کر کے ہم فٹ کر دیں سوسائٹی میں, اس کا رزلٹ سامنے آ جائے. اسلام کا پورا سسٹم جو ہے وہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا, انٹر لنکڈ ہے, اور سب کی جڑیں ملتی ہیں عقیدے سے, اخلاق سے. تو جب تک انسانوں کا اخلاق, اس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا, کوئی بھی نظام سیاسی ہو, معاشی ہو, عمرانی ہو, وہ اسلام کا جو اپنا بنایا ہوا نظام وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ملت جو ہے چونکہ عقیدے اور افکار اور اعمال کی سطح پر بڑی خرابیاں ہیں اس میں, قرآن و سنت سے ڈائریکٹ وہ وابستگی نہیں ہے جو کہ وابستگی ہونی چاہیے, اٹوٹ وابستگی. اس کے نتیجے میں اب اسلامک بینکنگ کا نظام, زکوٰۃ کا نظام, جو لوگ بھی اس کا تجربہ کر رہے ہیں اس کا کوئی خاطر خواہ ثمر نہیں نکل رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نکل نہیں رہا ہے. سیاسی تبدیلی آپ چاہتے نہیں ہیں, جمہوریت آپ نہیں لانا چاہتے ہیں, شورائی نظام آپ قائم نہیں کرنا چاہتے ہیں, معاشرے میں اصلاح کی جڑیں جو ہم مضبوط نہیں کرنا چاہتے ہیں, اوپر سے ایک بینکنگ جو ہے سسٹم, اسلامک بینکنگ سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے پیسے دے رہے ہیں, اس کے لیے بجٹ آپ دے رہے ہیں, لیکن پرائمری پیرامیٹر پہ آپ کام نہیں کر رہے. جب آپ گراس روٹ لیول پہ آپ تبدیلی نہیں لائیں گے تو اوپر سے تبدیلی جو ہے یہ امپوز نہیں کی جا سکتی. انسان کا ذہن بدلے, اس کا سوچ کا انداز بدلے, اس کا اخلاق بدلے, تب وہ بینکنگ سسٹم, اسلامک بینکنگ سسٹم, اسلام کا نظام سسٹم جو زکوٰۃ کا, وہ پورا امپلیمنٹ ہوگا. اسی تناظر میں ڈاکٹر صاحب میرا ایک سمپل سا سوال کہ دنیا جغرافیائی باؤنڈریز میں بٹ گئی ہے, خاص کر جہاں جہاں بھی اسلام کا ایجنڈا اس وقت پھیلا ہوا ہے, جہاں جہاں بھی مسلمان مملکتیں ہیں, تو کیا ہماری طرف سے کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہو سکتی جس میں ہم پوری امت کو ایک جھنڈے کے نیچے لائیں اور خلیفۃ المسلمین بنایا جائے, امیر المومنین بنایا جائے؟ اس بارے میں کیوں پیش رفت نہیں ہو رہی ہے, کہیں سے کوئی پیش قدمی کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیے, خلیفۃ المسلمین کی جو ایک اصطلاح ہے یا امیر المومنین کی, یہ تاریخ کے تناظر میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ضروری نہیں ہے کہ آج مسلمانوں کا کوئی ایسا نظام قائم ہو تو اس کو ہم خلیفۃ المسلمین کا ٹائٹل دیں. اب بدلے ہوئے زمانے کے حساب سے جمہوری اور شورائی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کا کوئی سربراہ ہوگا, لیکن یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے تمام ممالک اس کے امبریلا, اس کے تحت جو ہے وہ اس کی ماتحتی کو قبول کر لیں تبھی اسلامی نظام قائم ہو پائے گا. یہ بالکل ضروری نہیں. اب جو دارالاسلام, دارالعہد, دارالمان کی جو ہماری فقہ کی اصطلاحیں تھیں, آج جبکہ پوری دنیا سمٹ کر کے گاؤں بن گئی ہے, بلکہ اب تو ہر شخص کی جیب میں پوری دنیا, ایسے میں وہ اصطلاحات فقہ کی وہ اور وہ تصورات جو ہماری فقہ میں تھے وہ کام نہیں کریں گی. اب تو ریپلیس کرنا پڑے گا, اس پورے فقہ پر اثر نگاہ ڈالنی ہوگی. اور اسلامک اجتہاد کی وکالت کر رہے ہیں, اسلامی انٹرنیشنل لا, اسلامی انٹرنیشنل ریلیشنز بالکل نئی بنیادوں پر کھڑی کرنی پڑے گی, نئے تقاضوں کو سامنے رکھ کر کے. اب ہم ان ٹرمز میں بات نہیں کر سکتے جو ہمارے فقہ نے پہلے بات کی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں دیا تھا. یہ ہمارے فقہ نے اپنے زمانے کے حالات سے قرآن و سنت کو سمجھ کر کے کچھ اصول بنائے. آج نئے اصول بنانے پڑیں گے. اجتہاد کی بات ہو رہی ہے. اجتہاد تو ہے ہی, اجتہاد کے بغیر تو اسلام زندہ رہ ہی نہیں سکتا. اجتہاد کے بغیر اسلام 2 قدم بھی آگے نہیں چل سکتا. جہاد اور اجتہاد یہ 2 اصول ہیں, ان دونوں کو ساتھ ساتھ چلانا ہوگا. صرف اجتہاد کریں گے تو بھی نہیں گاڑی آگے بڑھے گی, صرف جہاد کریں گے تب بھی گاڑی آگے نہیں بڑھے گی. دونوں ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. یہ مسلم امت کی ترقی کے 2 پہیے ہیں. جہاد بھی چلے گا, اجتہاد بھی ہوگا. جہاد کے ذریعے سے سیاسی تہذیبی ڈومینیشن ہوگا, اور اجتہاد کے ذریعے سے علمی, سائنسی, ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہوگا, علوم کا ارتقاء ہوگا, نئی راہیں کھلیں گی. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, جہاں تک ہم نے بھی گراس روٹ لیول پہ لوگوں سے بات کی ہے, مسلمان یوتھ سے بات کی ہے, خاص طور پر دین کا ایک محدود تصور سامنے رکھا جا رہا ہے, دین کے ایک محدود تصور کو لے کے چلا جا رہا ہے کہ دین محض فقہ کے علوم, جبکہ دوری مروجہ تعلیم کی طرف بہت کم دھیان دیا جا رہا ہے اور اس کو کافی حد تک غلط بھی سمجھا جا رہا ہے. ایک رجحان ایسا بھی ہے ہمارے سماج میں, باقی رجحانوں کو ساتھ لے کے. تو کس طرح سے آپ ڈائلیوٹ کرنا چاہیں گے اس کو, کیونکہ مروجہ تعلیم اور سائنسی علوم تحقیق کے بغیر آپ تو آگے چل نہیں سکتے. موجودہ دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے. اسلام میں یہ سب ڈویژن ہے ہی نہیں. نہیں, میں موجودہ رجحان کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ کافی جگہوں پہ اسی رجحان کی بات کر رہا ہوں. یہ بدقسمتی ہے لوگوں کی, اسلام میں اس طرح کی کوئی تقسیم ہے ہی نہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں
احیاء العلوم اپنی ان کی مشہور کتاب ہے، اس زمانے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ مسلم امت پر علوم شرعیہ کے علاوہ ان تمام علوم کا سیکھنا فرض ہے، فرض کفایہ ہے، جس کی ضرورت مسلم سوسائٹی کو پڑ سکتی ہو۔ دو قسم کے فرض ہیں ہمارے یہاں، ایک فرض ہیں جو ہر مسلمان پہ فرض ہے، نماز پڑھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، مثال کے طور پر روزہ رکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، لیکن بعض وہ فرائض ہیں جو فرض کفایہ ہے کہ ہر بستی کے چند لوگ اس کام کو ادا کریں، جیسے نماز جنازہ یا اسی طرح سے اعتکاف ہے یا اعتکاف ہے۔ تو اسی طرح سے امام غزالی کہتے ہیں کہ وہ علوم چاہے انجینئرنگ ہو، میڈیسن ہو، نیچرل سائنسز ہوں، سوشل سائنسز ہوں، یہ علوم اگر مسلم سوسائٹی کی ان علوم کو ضرورت ہے اور پوری مسلم سوسائٹی ایسے افراد کو پیدا نہیں کرتی جن علوم میں مہارت حاصل کریں تو پوری مسلم سوسائٹی گنہگار ہوتی ہے، اسی طرح سے جیسے جنازہ ادا نہ کرنے سے پوری مسلم سوسائٹی گنہگار ہوتی ہے۔ یہ امام غزالی نے اس وقت فرمایا، اور علماء نے کبھی اس طرح کی کوئی تفریق نہیں کی۔ تو اس وقت جب ہم بات کریں، بات علوم کی ہو رہی ہے تو محدود نظریہ ہے علم کا، قرآن کو بھی صحیح تناظر میں نہیں پڑھا جا رہا ہے، نہ اس کو سمجھا جا رہا ہے، ناظرہ پڑھا تو کہہ دیا تمت بالخیر، تفسیر نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ حالانکہ اگر دیکھیں دیر از اے پیرللزم، ایک بہت گہرا پیرللزم ہے بٹوین قرآن اینڈ دی کنٹمپریری سائنس۔ مجھے یاد ہے میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ قرآن حقیقت ہے تحقیق کی، اور تحقیق کا راستہ آپ نے خود ڈھونڈنا ہے۔ مثالیں آپ وہ آیت لے لیجئے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناها، دس گیوز اے جسٹیفیکیشن آف بگ بینگ تھیوری۔ تو اس تناظر میں قرآن نہیں پڑھایا جا رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے اجتماعی سطح پہ؟ اس طرح تناظر کی بات کر رہے ہیں، قرآن پڑھایا نہیں جا رہا ہے۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ تحقیقی تناظر میں تفسیر، دیکھیے تحقیق تو اس وقت بات آتی ہے نا جب لوگ قرآن کو پڑھیں ڈائریکٹ۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ بڑا طبقہ وہ ہے جو قرآن کو پڑھنا سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہے، دوسری کتابوں کے حوالے سے دین کو سمجھ رہے ہیں۔ تو کیا کریں؟ جو قرآن جو بیسک سورس ہے، اللہ کا ڈائریکٹ کلام ہے، اصل ہدایت ہے، اس کو لوگ پڑھتے ہی نہیں۔ پڑھتے ہیں تو تبرک کے لیے، فاتحہ خوانی کے لیے، دکان کا اناگریشن کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کوئی نہیں پڑھنا چاہتا۔ اگر لوگ قرآن کو ڈائریکٹ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ مطلوبہ نتائج بھی حاصل ہوگی جس طرح اشارہ کر رہے ہیں۔ جب وہ قرآن پڑھیں گے خود دیکھیں گے قرآن بار بار کہتا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف، تو خود سمجھ میں آئے گا۔ قرآن بار بار کہتا ہے غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن خود کہتا ہے کہ اپنی عقل کا استعمال کرو، تم عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ تو عقل کا استعمال کریں گے۔ بات گھما پھرا کے اس اسٹیریوٹائپ پہ آ گئی۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا اسٹیریوٹائپ واقعی ہے؟ دیکھیے اسلام میں کوئی اسٹیریوٹائپ نہیں، میں موجودہ دور اسلام ویزا ود کنٹمپریری دور، ہاں بالکل کنٹمپریری دور، اسلام تو ایک ہی ہے، اسلام تو ایک ہی ہے، نہ ماڈرن ہے نہ کلاسیکل۔ اس دور میں بھی یہی تھا، آج بھی وہی اسلام، دور میں بھی یہی رہے گا۔ اب یہ بدقسمتی ہے کہ جو لوگ اسلام کو سمجھ کے اس کو پھیلا رہے ہیں یا اس کی تبلیغ کر رہے ہیں وہ اسلام کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں۔ اسلام تو وہی، اس میں کوئی اسٹیریوٹائپ نہ پہلے تھا نہ آج ہے۔ یہ تو بڑی غلط فہمیاں لوگ پیدا کر رہے ہیں۔ اسٹیریوٹائپ کو بریک کرنے کی باتیں سب کیوں کہی جا رہی ہیں پھر؟ اب انہیں لوگوں سے پوچھیے جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو اسٹیریوٹائپ تھوپا گیا ہے کہ یہ نہیں ہے، آپ کے کہنے فرمانے کے مطابق نہیں ہے، اب تھوپا جا رہا ہے۔ چونکہ دوسرے مذاہب میں اس طرح کے تصورات ہیں تو اس کو زبردستی اسلام پہ بھی امپوز کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر مغرب نے اسلام کو دیکھا اسلامی اسٹیٹ، تو چونکہ ان کے یہاں تھیوکریسی تھی انہوں نے کہا یہ بھی تھیوکریسی ہے، اسلام میں کوئی تھیوکریسی نہیں۔ بالکل نہیں۔ کرسچینٹی میں چونکہ ایک سسٹم تھا ان کا، کرسچن چرچ رول کرتا تھا، اور اس کے نتیجے میں بلاڈی ریولوشن ہے، کتنا انقلاب ہے ان کے یہاں۔ انہوں نے وہ اپنی ہسٹری کو، ویسٹ نے اپنی پوری ہسٹری کو اسلام پہ امپلیمنٹ کر دیا، یہاں بھی دکھانے کی کوشش کی، یہاں بھی ایسے ہوا۔ ان کے یہاں ڈیموکریسی آئی، ڈیموکریسی کا اپنا ان کا ایک کنسپٹ تھا، گریک کنسپٹ، وہ کنسپٹ انہوں نے امپورٹ کرنا چاہا مسلم ورلڈ میں بھی، وہی سیم کنسپٹ، حالانکہ ان کے یہاں بھی وہ ڈیموکریسی نہیں۔ تو ویسٹ کو یہ دعویٰ ہے، غلط فہمی ہے کہ جو ہماری ہسٹری ہے، چاہے وہ ہسٹری پولیٹیکل ہسٹری ہو چاہے وہ کلچرل ہسٹری، وہی اصل ہسٹری، اور دنیا کی بھی وہی ہسٹری ہونی چاہیے، اس پوری ہسٹری کو، اس پورے کلچر کو وہ لادنا چاہتا ہے مسلمانوں پر، حالانکہ مسلمانوں کا ایسا کچھ نہیں۔ یہاں تو شریعت پوری ہسٹری میں، یہاں ہماری پوری ہسٹری ان چیزوں سے بالکل خالی رہی۔ ہمارے یہاں کبھی سائنس میں اسلام میں کوئی کلیش نہیں ہوا، ہمارے یہاں کسی کو پھانسی پہ نہیں لٹکایا گیا، ہمارے یہاں کسی کو آگ نہیں جلایا گیا، کسی بھی دانشور کو، کسی بھی سائنٹسٹ کو۔ قرآن کے ماننے والوں نے کبھی سائنس کی مخالفت نہیں کی پوری تاریخ میں ہمارے، بلکہ مسلمانوں کا تو ایک زبردست کنٹریبیوشن یہ ہے کہ گریک تھاٹ کو انہوں نے ایبزارب کیا، اس کو سمجھا،
اس کو اس کا انٹرپریٹیشن کیا، اس کی شرحیں لکھی اور اس کو اسلام میں ایبزارو کر کے اس کو ٹرانسفر کیا یورپ کو. نتیجے کے طور پر جس کے نتیجے میں رینیسانس ہوا یورپ میں، نشاط ثانیہ آ گئے، بغداد ثانیہ. یورپ میں نشاط ثانیہ ہوتی ہی نہیں اگر مسلمان بیچ میں نہ ہوتے. یہ 1000 سال جو پیریڈ ہے مسلمان، تو مسلمانوں نے پورے گریک فلسفی کو منتقل کیا. تو اسلام تو شروع سے ہمیشہ سے اوپن رہا ہے، بہت ہی اوپن رہا ہے شروع سے. دوسروں سے اس نے فائدہ بھی اٹھایا، دوسروں کے تجربات بھی اس نے سیکھے. البتہ اس کا جو ورلڈ ویو ہے اس میں کمپرومائز نہیں کیا اس نے. اس کا جو عقیدہ ہے دنیا کو دیکھنے اور سمجھنے کا، انسانوں اور کائنات کے تعلق سے جو اس کا عقیدہ ہے اس میں کمپرومائز نہیں کیا. لیکن کلچرل لیول پہ ہمیشہ اس نے دوسروں سے سیکھا بھی، دوسروں کو سکھایا بھی. ڈاکٹر صاحب ایک میرا مختصر سوال نہیں کہوں گا لیکن آخری سوال ضرور ہوگا. الگوریدم ایک ہوتا ہے، مان لیجیے ایک پیڑ کے تنے میں ایک الگوریدم ہے جو ایک نیچرل سافٹ ویئر بنا ہوتا ہے کہ تنے کو اوپر کی طرف بڑھنا ہے اور روٹس کو ڈاؤن ورڈز گرو ہونا ہے. دس از اے نیچرل سافٹ ویئر دیٹ از فیڈ ان آل لیونگ کریچرز. میرے ہاتھ میں چاقو ہے، میرا الگوریدم یہ ہے کہ میں اسے قتل نہیں کر سکتا، میں سبزی ضرور کاٹ سکتا ہوں. دیر از سم انسین پاور دیٹ ڈکٹیٹس می. الگوریدم ڈیویٹ ہو رہا ہے اس وقت مسلم امت میں. تو اس کے چلتے آپ سے اتنا جاننا چاہوں گا کہ مسلم امت کہاں کی طرف چل رہی ہے اس ٹائم؟ اگر پوری مجموعی نگاہ دوڑائی جائے اس وقت پوری عالمی سطح پہ، ویسٹ ایک طرف ہو گیا مسلمانوں کے خلاف، آئل پالیٹکس از اے پیک، اور دوسری طرف سے ایک بلاک بن رہا ہے جس میں اسرائیل بھی بالکل کافی حد تک انوالو ہے اور ایک صہیونی طاقتیں جمع ہو رہی ہیں، یونیفائی ہو رہی ہیں. تو واٹ از دا فیوچر؟ امت کہاں کی طرف بڑھ رہی ہے؟ دیکھیے، اگر ہمارے علماء اور دانشور اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ ہمیں آئسولیشن میں نہیں رہنا ہے، ہمیں یونیورسل سویلائزیشن کو انٹریکٹ کر کے آگے بڑھنا ہے، اور گیو اینڈ ٹیک کی جو پالیسی ہے، ہر جو بھی کلچر آتا ہے اس کو یہ کرنا پڑتا ہے. کچھ کثر و انکسار، کچھ لو کچھ دو. کس کے ساتھ؟ ہر کلچر کے ساتھ. اسلام کس کے ساتھ کرے؟ دنیا کی جو تہذیب ہے اس وقت اس کے ساتھ انٹریکٹ کرے اسلام، یعنی مسلمان انٹریکٹ کریں ویسٹ کے ساتھ. اور یہ انٹریکشن اس سطح پر ہو کہ آپریشنل لیول پر، عملی سطح پر، بجائے اس کے کہ کنفرنٹیشن جو مغرب پیدا کرنا چاہتا ہے اس کنفرنٹیشن کو پیدا نہ ہونے دیں. اور مغرب جو ایک بلاک بنانا چاہتا ہے اسلام کے خلاف پورے ویسٹ کو یونائٹ کر کے، اپنے عمل سے، اپنی تحریروں سے، تقریروں سے، پوری گفتگو سے کوشش کریں کہ یہ انٹریکشن جو مسلمانوں کا رہا ہے پوری ہسٹری میں ٹوٹنے نہ پائے. اگر یہ انٹریکشن رہا اور ڈائلاگ مسلمانوں کا اور انٹریکشن جاری رہا مغرب کے ساتھ، مغرب کی تمام سازشوں کے باوجود مسلمان پرووک ہو کر کے مغرب کے ایجنڈے پر عمل نہیں کیا انہوں نے، بلکہ اپنے ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے کلچرل لیول پر انٹریکشن کو جاری رکھا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تعامل، انٹریکشن کو، تو مغرب کو ناکام ہونا ہی ہے. میں بہترین مثال دیتا ہوں آپ کو صلح حدیبیہ کا، کہ کفار چاہتے تھے کسی قیمت پر بھی انٹریکشن ہونے نہ پائے، وہ ماحول بنا رہے، تناتنی کا ماحول، کشمکش کا ماحول، لڑائی کا ماحول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مرضی کے خلاف بعض معاملات میں مفاہمت کی، سمجھوتا کی. حضرت عمر بہت ناراض ہو گئے، صحابہ ناراض، قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی ہو گیا اب چلو. کوئی تیار نہیں تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، مجھے وحی کی گئی ہے، میں اس پر عمل کروں گا. وہ معاہدہ ہوا، معاہدہ کر کے مکے کی طرف روانہ ہو رہے تھے، بیچ میں سورہ فتح نازل ہوئی اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جو تم معاہدہ کر کے آ رہے ہو فتح مبین ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا. وہاں عقیدے پر سمجھوتا نہیں کیا گیا تھا، آپریشنل لیول پر انٹریکشن کو جاری رکھنے کے لیے کچھ ٹرمز کنڈیشنز ان کی مان لی گئی تھی. مصلحت جسے آپ نہیں جی نہیں، مصلحت نہیں ہے، مصلحت نہیں، مصلحت اسلام میں مصلحت کی گنجائش نہیں ہے. انٹریکشن، ایسا ماحول نہ ہم بننے دیں کہ مغرب سے ہمارا انٹریکشن ٹوٹ جائے اور ہم دنیا میں آئسولیٹڈ ہو جائیں. اس ماحول کو ہمیں پوری طرح سے ختم کرنا ہے، یہ ماحول باقی نہ رہنے پائے اور مغرب سے ہمارا انٹریکشن ہوتا رہے، کلچرل، سویلائزیشنل، اکیڈمک، ہر سطح پر. اگر یہ انٹریکشن رہے گا تو مسلم امت کو کوئی ہرا نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ ضرور ایسا ہو رہا ہے، اللہ کرے کہ بالکل ایسا ماحول بنے ہمارے بیچ. آپ ہمارے پروگرام میں آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اللہ کرے کہ آپ کا سایہ امت پر دراز ہو اور آپ کی خدمات سے امت استفادہ کریں.
آپ کے علم سے امت استفادہ کرے، آپ کے ویژن سے امت استفادہ کریں، اور آپ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی نجات کا ذریعہ بنیں۔ انہی دعاؤں کے ساتھ ہم اپنے محترم ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔